السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کے بعد یہ سب سے پہلا قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائیں اور اس میں خیر و برکت نصیب فرمائیں، اور رمضان المبارک قرآن پاک کا مہینہ چونکہ گزرا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کے سمجھنے کو، قرآن پاک کے عمل کے سلسلے کو اللہ تعالی ہمیں آخر وقت تک اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے یاد دہانی کے طور پر ایک بات میں عرض کروں، چونکہ ہماری یہ مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں تو 3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، مکمل جتنا ہو سکتا ہے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، کیونکہ اسی ادب کے راستے سے ہی اس کی سارے انوار و برکات ہمیں ملتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے، عمل کی نیت سے سنا جائے، اس میں عمل غالب ہو، عمل کی نیت سے۔ تیسری چیز، کہنے اور سننے والا اپنی نیت کو درست کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے آیت الکرسی کی مختصر سی تشریح اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ یہ آیت قرآن پاک کی بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت کے مضمون کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے فضائل تو حدیث پاک میں بے شمار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے، ان فضائل کا تقاضا عمل ہے۔ کسی عمل کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ چیز ہمارے عمل میں آئے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھیں گے۔
اور سونے سے پہلے اس کا اہتمام کریں گے۔ بہت ہی عظمت والی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی ماننا۔ بندہ جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی اللہ کی مانے گا۔ اللہ کی معرفت اللہ کی اطاعت پر لاتی ہے، اللہ کی معرفت اللہ کی محبت کی طرف لاتی ہے، اللہ کی معرفت اللہ کی ناراضگی سے ڈر کی طرف لاتی ہے، اور اللہ کی معرفت اللہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے، بندہ اللہ سے تعلق بڑھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ذات کو، اپنے صفات کو، اپنی خالقیت کو، اپنی مالکیت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنے علم کو، اپنے حفاظت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ سارا قرآن پاک اللہ کے تعارف سے بھرا ہوا ہے، سارا قرآن پاک اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ بار بار ہم اللہ کو پہچاننا، بندہ اللہ کو پہچانے کہ وہ اللہ کیسے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر 10 صفات بڑے طاقتور بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی عبادت کے قابل کوئی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ ذات جو تمام کمالات کے جامع ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، مانگنے کے لائق، سجدے کے لائق، امید کے لائق، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سبحان اللہ، الحی زندہ ہے، حی کے معنی ہیں زندہ، القیوم قیام، قیام سنبھالا ہوا ہے، سنبھالنے والا ہے ساری کائنات کے نظام کو۔ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قیام، قیوم، قیام۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے طاقتور صفات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں میں نے سوچا کہ میں دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اپنے خیمے میں، تو میں جا کر دیکھا تو آپ جو ہے سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ یاد کر لینا چاہیے، اپنی دعاؤں کے شروع میں اس الفاظ سے اپنی دعا شروع کریں۔ اس میں اعظم بتایا گیا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ بچے کی ولادت ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہا کرو، اللہ پاک یہ وقت اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بچی کی ولادت کا وقت آئے تو اس موقع پر یہ اعمال بھی بتائے گئے، بڑے طاقتور صفات۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، جس معجزے سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھ کر جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو ہم اپنی دعاؤں کے شروع میں یہ الفاظ اللہ کے سامنے عرض کریں، یا حی یا قیوم، زندہ ہے۔ وہ صرف زندہ نہیں، کائنات کے اندر جہاں جہاں زندگی ہے وہ اللہ کی زندگی دینے سے ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، قدرت اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زندہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ہر اچھی بات اللہ کے لیے تسلیم کر لی۔ القیوم، سنبھالا، خود سنبھلا ہوا، اور کائنات کو، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ ہر چیز کی موت اور حیات، ہر چیز کی کمی اور زیادتی، چھوٹائی اور بڑائی، نگرانی اور حفاظت، ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل، ایک ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، ہر ایک کی موت و حیات کا، ہر ایک کی ضرورتوں اور حاجتوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کائنات کی ضرورتوں کو دیکھیں، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ جیسی مخلوق تک، چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے، یہ سب کا سب زندگی میں، سنبھلنے میں صرف اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محتاج نہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ صمد ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، سنبھال رہے ہیں ساری کائنات۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، چھو نہیں سکتی۔ سونا، اونگ آنا، یہ سب انسان کی مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ جب آدمی تھکتا ہے تو نیند آتی ہے، جب آدمی تھکتا ہے تو اونگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک، تمام تاثرات سے، تھکان سے، تعب سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبحان اللہ۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اور مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھ لو، چاہے وہ زمین کی پستیوں کا دیکھ لو، ہر چیز کا مالک لہو کہتے ہیں مالک، تمام کائنات کا مالک، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں۔ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ وہ کسی چیز کا حکم جاری کر دے، کسی مخلوق کو چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ کسی کو پکڑ لے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دنیا میں تو اس نے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن آخرت میں اسی کا اختیار، اسی کی ملکیت، اسی کا وہی مالک۔ من ذا الذی، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کون ہے، یعنی کون ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے، نہ اس کے برابر، نہ اس کے جیسا، نہ اس کو، کوئی نہیں ہے۔ سفارش کوئی کرتے ہیں اللہ، دیکھیں نا، سفارش اور شفاعت کا جو مقصد ہے، ایک سوال مفسرین نے یہ قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے والا ہے تو سفارش کیوں کروا رہے؟ نبیوں کی سفارش ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سفارش، جب اللہ معاف کر رہے ہیں تو سفارش کیوں رکھوائی؟ سفارش کا مقصد مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے مقام کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کو شفاعت کبریٰ دی گئی ہے، قیامت کے دن حساب کتاب جب کھلے گا آپ کی شفاعت سے کھلے گا، بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے حبیب کا یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، ان کا یہ مقام میرے سامنے ہے،
حافظ قرآن کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اس کا مقام بتا رہے ہیں، حافظ کا مقام، حاجی کا مقام، نیکی کے راستے پر چلنے والے کا مقام، اولیاء اللہ کا مقام، امام الانبیاء کا مقام. یہ مقام بتانے کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ نظام دیا ہے کہ شفاعت کا نظام. لیکن نظام شفاعت سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. عام طور پر آدمی شفاعت کے نظام سے دھوکے میں آ جاتا ہے، بھئی میری سفارش فلاں کرے گا، میری فلاں سفارش کر لے گا، اور یہ دھوکے میں آ کر عمل چھوڑ دیتا ہے، عمل سے غافل ہو جاتا ہے. اس کا علاج اللہ نے بیان فرمایا، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا، بادشاہت میری چلے گی، سلطنت میری ہوگی. اس دن ایک ایک عمل کا بدلہ میں دوں گا. کسی نے اچھا کام کیا تو اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، کسی نے برا کام کیا تو اس کا نتیجہ وہ بھی دیکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سہارے کی امید پر، کسی کی سفارش کی امید پر آدمی دھوکے میں رہے اور دنیا میں اپنی زندگی کو غفلت میں گزارے. نہیں دوستو، اللہ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے، بدلے کی جگہ نہیں بنایا. یہاں آدمی دین پر عمل کرے، بدلہ کہاں ملے گا؟ بدلہ آخرت میں اللہ دیں گے. جیسے ایک آدمی جاب کو جاتا ہے، جاب کرتا ہے، جاب کرنے کے بعد اسے تنخواہ ملتی ہے. یہ پوری دنیا ذمہ داریوں کے پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں عمل ہے، عمل کے بعد تنخواہ ملے گی، لیکن تنخواہ کہاں ملے گی؟ اس دنیا میں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بلا کر دیں گے. اسی لیے کبھی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ چاہے، نہ شہرت چاہے، نہ تعریف چاہے، نہ کوئی عمل، کیونکہ اس کا بدلہ تو آخرت میں اللہ دیں گے. ہمیں موت تک ہمیں عمل میں لگے رہنا ہے. ہمارا کام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، عمل کا بدلہ نہیں چاہنا ہے. عمل کا معاوضہ دنیا کی شکل میں نہیں چاہنا ہے، عمل برباد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے پیچھے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ہماری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، ہماری مجمع کی زندگی کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے حالات کو بھی وہ جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی. اے اللہ تو میری تنہائی کو بھی جانتا ہے، میری خلوت کو بھی جانتا ہے. ہر چیز اس کے لیے برابر، ماضی، مستقبل، حال، سارے زمانے اس کے لیے برابر ہیں. اس کا علم کامل ہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ کی طاقتور صفات ہیں. دیکھیں اللہ کو پہچاننا. روزانہ اگر ہم آیت الکرسی کے مضمون کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہیں گے، اللہ کی معرفت دلوں پر کھلے گی، صفات دلوں پر کھلیں گے، محبت اللہ سے پیدا ہوگی، تعلق اللہ سے پیدا ہوگا. انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم کامل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. آسمان اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود، کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی زمین، لیکن اللہ کی کرسی، اس کے سامنے یہ ساتوں آسمان اور زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث میں فرمایا جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں زمین اور آسمان اس طرح جو ہے بالکل ایسے پڑے ہوئے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ کیسے کائنات کے نظام کو چلا کر اللہ تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا کر تھکتا نہیں. اتنی عظیم مخلوقات، آسمان اور زمین، اس کی حفاظت، اس کا نظام چلانا، اللہ بڑا ہے، اس کے لیے آسان ہے. ہر چیز اس کے لیے آسان. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اس کو تھکا نہیں سکتی. غور کرے آدمی. اللہ اکبر.
وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، العظیم، بہت ہی عظمت والی ذات ہے، بہت ہی عظیم الشان ذات، بہت ہی بلند، وراء الورا ہے، ہماری عقلوں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے فہم سے بہت اونچی ذات۔ یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے یہ آیت الکرسی کے مضامین پر غور کر کے ہم اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ایمان اور ایمان کا کیا فائدہ ہے اور کفر کا کیا نقصان ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل دین کے معاملے میں کبھی کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف ترغیب سے بلانا ہے، اسلام کی خوبیاں پیش کرنا ہے، اسلام کے محاسن پیش کرنا ہے، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے، دلوں میں کوئی بات زبردستی اتاری نہیں جاتی، دلوں میں بات زبردستی نہیں اتاری جاتی، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو بیان کر کے زبردست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کے 2 بیٹے اسلام میں نہیں لائے، تو انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، میرے 2 بیٹے عیسائی ہیں، میں انہیں زبردستی کر کے اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ کوئی چیز پسند نہیں، زبردستی نہیں، آدمی دعوت دے، آدمی ترغیب دے، لیکن ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، اب داخل ہونے کے بعد اب جو ہے اب اس پر جو ہے نمازوں کا ہے، اب ذمہ داریاں ہیں، اب پابندیاں ہیں۔ پھر فرمایا قد تبین الرشد من الغی، زبردستی کیوں نہیں ہے اسلام میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ 2 ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ابھی تو آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، اللہ کون ہے، جس کے دل میں سعادت ہے، جس کے دل میں استعداد ہوتی ہے، وہ قبول کر لے گا اے اللہ اتنے اچھے، ایسی محبت والے، ایسی بڑائی والے، ایسی ربوبیت والے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کھل چکی ہے گمراہی کے، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے۔ پھر فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، اسی لیے ایمان کی راہ سیدھی سیدھی جو انسان کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے، ایمان آدمی کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طرح کفر آدمی کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو باطل کا انکار کرتا ہے، طاغوت کے معنی ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کا غیر ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے شیطان ہو، چاہے کفر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے، جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور باطل کا اس نے انکار کر دیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سبحان اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط حلقہ اسلام کا تھام لیا۔ ایک سہارا ہے اسلام، کیسا سہارا؟ لا انفصام لہا، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جو بناوٹی چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بناوٹی نہیں ہے، اللہ کے صفات بناوٹی نہیں ہے، جنت اور جہنم بناوٹی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسلام ایک مضبوط حلقہ ہے، اسلام ایک مضبوط دین ہے۔ یہاں پر جو ہے اسلام کو تعبیر دی گئی ایک حلقے سے،
ایک مضبوط حلقہ ہے، بالکل ایسا کہ اگر کوئی اس کو پکڑ لے تو وہ نہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ وہ بھٹک سکتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، آدمی اللہ کے دین میں آ جائے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لَا انفصام لَهَا، کیونکہ یہ حلقہ جس کو آدمی پکڑا ہوا ہے، اسلام کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے، جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ دستگیری کرنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین، کارساز، کام بنانے والا۔ ہاں، سب سے بڑا کام کس کا بناتا ہے؟ دیکھیں کیسے بنایا۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، رہبری فرماتے ہیں، ان کے کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی کام بنانے والے ہیں۔ آدمی اللہ سے مانگتا ہے کیونکہ اللہ ہی ولی ہیں۔ اللہ کے صفات میں ایک صفت الولی، ولی کہتے ہیں سرپرست، ولی کہتے ہیں کام بنانے والا، دستگیری کرنے والا، راہ لے کر چلنے والا۔ سب سے بڑی راہ کیسے لے کر چل رہا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تاریکیوں میں سے وہ نکالتا ہے اور نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر چلتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر پورا پورا ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کو چن لیا اپنی محبت کے لیے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، اور ولایت کے کئی درجے ہیں، ولایت کا اونچا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن ہر ایمان والا بحیثیت ایمان کے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی کام بناتے، آخرت کے کام بناتے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ اسے بھٹکنے نہیں دیتے۔ ہاں، اللہ اسے راستہ بھٹکنے، اس کو اندھیروں سے نکالتے، اندھیروں فرمایا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شکوک اور شہوات اور شبہات کا اندھیرا، ان اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ لے کر آتے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان والا ہے۔ تو ہر ایمان، ہم ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں ایمان پر آگے بڑھوں، میں ایمان لاؤں اللہ پر اور ایمان کے تقاضوں پر چلوں۔ جب میں آگے قدم اٹھاؤں گا اللہ میری رہبری کریں گے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اختیار کی جگہ، امتحان کی جگہ بنایا، زبردستی لے کے نہیں چلتے۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر، یقین کر کے کامیابی کی بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے، اللہ اسے راہ لے کر چلتے، بچاتے ہیں اس کو شرک سے، نفاق سے، تکبر کے اندھیرے سے، حسد کے اندھیرے سے، شہوات اور خواہشات کے اندھیرے سے، نفس کے اندھیرے سے۔ مختلف قسم کے اندھیرے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک نور ہے، نور ہدایت، اور اس کی کئی قسمیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ آدمی ہٹ درم ہے، ضدی ہے، ہاں اس کے اندر ضد ہے، آدمی حق اللہ کو یعنی پہچان کر بھی انکار کر رہا ہے، ہر چیز یعنی اندر سے کفر۔ جب آدمی کفر کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے۔ اللہ نے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کا نظام ہے، جو چاہے ایمان لائے دنیا میں، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ایمان پر چلے گا تو یہ اس کا ٹھکانہ ہے، اور نافرمانی اور کفر کے راستے پر چلے گا تو اس کا اختیار ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا جو شخص کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور،
الی الظلمات، ان کو اسلام کے نور سے نکال کر بچا کر کفر کی تاریکی میں لے کر جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. 3 مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو پہچاننے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو کیسے رہبری کرتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے کیسے لے کے چلتے ہیں. اور جو آدمی ضد میں، عناد میں، ہٹ درمی میں آتا ہے پھر اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلی مثال الم ترى، ترجمہ دیکھ لیں، الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کو سنا رہے ہیں. واقعہ نمرود، ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا نمرود. خود کو جو ہے خدا کہلواتا تھا لوگ اس کی، لیکن اس کی حماقت کا اندازہ دیکھیں کیسے، خود کو خدا کہلواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کرنے لگے، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میرا اللہ وہ ہے. تو اس نے کہا الم ترى، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کی طرف حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے حجت کی، جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے سلسلے میں. ان کے رب کے سلسلے میں کون تھا وہ آدمی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک اور بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی. بادشاہت ملی ہے، شکریہ ادا کرتا، اللہ کی نعمت سمجھتا اور اطاعت کی طرف زندگی چلتی. لیکن اس دولت کے، بادشاہت کے نشے میں آ کر اس نے بڑائی اختیار کی اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب جو ہے انہیں مطلب بڑائی کا بول اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑا بول اللہ کو پسند نہیں. اور یہ بڑا بول جب کب ہوتا ہے، اس کے پیچھے نعمت، کوئی بھی نعمت، مال کی، علم کی، عہدے کی نعمت ہوتی ہے، وہ نعمت دینے والا اللہ، اس کو اگر نہیں پہچانے بندہ، جب ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کون دیا ہے؟ اللہ دیا ہے. جب آدمی پہچانتا ہے میرے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، فوراً اس نعمت میں بندگی آ جاتی ہے، شکر آ جاتا ہے. لیکن نعمت دینے والے کو اگر نہیں پہچانے تو وہ سمجھتا ہے یہ میں اس کا مستحق ہوں، یہ میں نے کیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں بڑا بول کیسے بول رہا ہے. تو اذ قال ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے، اللہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دستگیری فرماتے ہیں. زبان سے ایمان کا بول نکلنا، زبان سے کلمے کی بات، ہدایت کی بات. یہ اللہ مثال دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بہت بڑے ولی تھے، نبوت کے مقام پر تھے. ہم نے ان کی کیسی رہبری کی، ان کی زبان سے ہدایت کا بول نکل رہا ہے، اور وہ یہ بول ہے ایمانی بول، ایمان کا جملہ نکل رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ. دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حق سامنے کیا تھا، پیغمبر کھڑے ہیں سامنے، ان کا معجزہ سامنے ہے، آگ سے ان کو بچایا گیا، اتنی بڑی نعمت کہ پیغمبر سامنے کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں. لیکن ضد، ہٹ درمی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق بات سامنے آ جائے تو آدمی اپنی ضد کو چھوڑ دے، آدمی اپنی ہٹ درمی سے ہٹ جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. فوراً آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص، ہم نے اس کے سامنے اتنی بڑی نعمت دی لیکن اس کی ضد کی وجہ سے وہ اندھا بنا، اور اندھا بن کر کہتا ہے
قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. کیسے؟ اس کے قید خانے میں 2 آدمی تھے جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. چنانچہ اس نے بلایا ان کو اور بلا کر کہا دیکھو یہ 2 لوگ ہیں، میں نے ان کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں ایک کو مار دیتا ہوں اور ایک کو چھوڑ دیتا ہوں. عجیب آدمی ہے نا، کیسی دلیل، کیسی چیز. موت کو اور حیات کو اس نے یہ سمجھا کہ کسی قیدی کو چھوڑ دینا اور کسی کو مار دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے اس بیوقوف سے کیا اس معاملے پر حجت کریں. فوراً دوسری دلیل پیش کی. اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جس کے حکم سے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. اگر تو واقعی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے نکال. اچھا، اللہ تعالیٰ تو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ششدر رہ گیا، ہکا بھکا رہ گیا، کوئی جواب بن نہیں آیا اس کے پاس. جب جواب نہیں بن آیا تو پھر تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی ہدایت قبول کر لیتا، بات مان لیتا، گمراہی سے توبہ کر لیتا، لیکن وہ گمراہی پر جمع رہا. یہ ہے پچھلی آیت کی تشریح ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو جو ولی ہے کیسے اللہ دستگیری کرتے ہیں، کیسے گمراہیوں سے، اندھیریوں سے اللہ نکال کر ایمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور جو لوگ کفر پر جمے رہنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کفر کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ دیکھو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو کبھی راہ نہیں بدلاتے. نمرود اتنی بڑی شکست کھا کر بھی کفر پر رہا. کیا وجہ ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ جو خود اپنا نقصان کرنے پر جو ہے تلا ہوا ہو، کون اسے راہ بتا سکتا ہے؟ اسی لیے جو ہے پھر آگے دوسری بات فرمائی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت. سبحان اللہ. یہاں سے اللہ تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قدرت اللہ ہی کی ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. مرنے کے بعد کیسے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ سب سے بڑی بات یہ نا کہ آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ پر یہ کام بہت آسان ہے. اور واقعہ سنا رہے حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ حضرت جو ہے ایک بستی پر سے گزر رہے تھے. بستی جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکل آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. اللہ پاک اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ انا تعجب کے طور پہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ انہی پر لا دیا. اللہ نے فوراً ان کو موت دے دی. عزیر علیہ السلام پر فوراً، اور کتنے؟ 1 سال نہیں، 100 سال تک اللہ نے انہیں موت عطا فرمائی. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر رہے ہیں، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں عزیر علیہ السلام سے کتنی مدت سے آپ یہاں پر ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے چاش کے وقت میں، ظہر کے وقت میں ان پر موت طاری ہوئی تھی، اور عصر کے وقت سورج ڈوب رہا تھا، اس وقت اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعد، کہ بھئی کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ کہا کہ میں یہاں 1 دن یا 1 دن سے کچھ حصہ کم. اللہ نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک یہاں رہے ہیں. 100 سال. تو پھر اللہ نے کہا دیکھیے آپ کی سواری کی طرف دیکھیے. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری کو دیکھنے لگے. پہلے تو کھانے کی طرف دیکھو، فرمایا پہلے کہ آپ اپنے کھانے کو دیکھو. 100 سال تک اللہ نے کیسی حفاظت کی،
ان کا کھانا ان کا پانی سڑا نہیں، بالکل کھانا تازہ ہے، پانی تازہ ہے 100 سال. یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تشریح ہو رہی ہے. اللہ کی قدرت کیسی بڑی ہے، حفاظت کیسے کرتا ہے. اس کی حفاظت جب ہمارے اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کھانوں کی، پانی کی حفاظت. ایک ہی جگہ پر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک ان پر موت طاری ہے، کھانا تازہ، پانی تازہ، لیکن حضرت جو ہے اللہ اکبر جس سواری پر سوار تھے وہ گدھا، وہ سواری مر گئی. گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی تھی. ایک طرف کھانا خراب نہیں، دوسری طرف ہڈیے گدھے کے ساتھ یہ معاملہ. 100 سال تک کھانا خراب نہیں رہنا، حالانکہ اس زمانے میں کوئی فریج کا سسٹم بھی نہیں تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ اپنی سواری کو تو دیکھو تو صحیح. یہ اصل میں یہ سارا ہم نے اس لیے کروایا کہ تاکہ ہم اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو. اللہ اپنے بندوں کی اس طرح رہبری فرما رہے ہیں. وہی فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ اس شخص کا واقعہ معلوم ہے جو ایک بستی سے گزر رہے تھے. کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام. بالکل بستی ویران پڑی ہوئی تھی بیت المقدس کے قریب، جس میں بنی اسرائیل آباد تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر بخت نصر بادشاہ کا ظلم ہوا تھا. اس نے ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور وہ بستی کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وہ بستی بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی. اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے. چھتیں پہلے گری ان کی دیواروں پر، یہاں بس سب ختم، آدمی مر مرا کے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے اللہ اس بستی کو، یعنی اس بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا. یعنی اس کی کیفیت قیامت میں. یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، مگر اس وقت کیسے اللہ تعالیٰ زندہ؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کام کئی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کی جان قبض کر لی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک. ثُمَّ بَعَثَ، پھر ان کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنی دیر آپ رکے رہے؟ انہوں نے سمجھا ابھی سورج ڈوب رہا ہے. کہنے لگے 1 دن یا اس سے بھی تھوڑا سا کم. لبثت یوم او بعد یوم. فرمایا نہیں، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تو قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تک. 100 سال تک آپ یہاں رکے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے 1 دن؟ نہیں، پورے 100 ایئرس، 1 صدی گزر چکی آپ کی یہاں پر. اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، دیکھو کتنی بڑی طاقت والا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فانظر الی طعامی، اپنے کھانے کے سامان کی طرف دیکھیے. لم یتسنى، سڑا نہیں ہے. جو سامان آپ اپنے پاس رکھے تھے وہ جوں کا توں ہے. اور آپ اپنی سواری کی طرف دیکھیے وانظر الی حماری. اللہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک زبردست نشانی بنا دی ہے. ایک زبردست نشانی. کیسی نشانی؟ کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، کہ اللہ کتنی بڑے ہیں. قیامت تک کے لیے آپ دیکھیے اپنی سواری کی طرف. وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف دیکھیے. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم کیسے ان کو ابھارتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
دیکھتے دیکھتے گدھا زندہ سامنے کھڑا ہو گیا. جب پورا معاملہ صاف ہو گیا, فلما تبین لہ, جب بات کھل چکی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جس طرح چاہتے ہیں اپنے قدرت کا کرشمہ دکھلاتے ہیں. قیامت کے بعد, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. ایک اور واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ سے تعلق, خلیل اللہ. خلیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ناز کرنے والے. اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے. ناز ہی میں اتنی بڑی بات پوچھی جاتی ہے, اے اللہ آپ مجھے بتائیے آپ زندہ کیسے کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے لیکن چاہتا ہوں دل میں اطمینان ہو جائے, ایک نظام دیکھنا چاہتا ہوں. خلیل اللہ کے بات چیت, اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو اور ان کو اپنے پاس بلا لو اور ان کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے نا سب کو مکس کر دو اور 4 حصے کرو اور 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر کھڑے ہو کر ایک جگہ بلاؤ سب کو. اللہ کے حکم سے سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو ذبح کیا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ کر ایک طرف کھڑے ہو کر اپنی طرف بلا رہے ہیں. تمام پرندوں کے اجزاء ان کی آنکھوں کے سامنے جڑ جڑ کر اجزاء گوشت بن رہے ہیں, ہڈیاں بن رہے ہیں, پھر ان پر آ گئے, پھر وہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے, کذالک یحیی اللہ الموتى, اللہ اس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں. زندگی اور موت الحی اللہ ہیں. یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں ذرا بتائیے. قال اولم تؤمن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا, ہاں کیوں نہیں, ایمان تو ہے. اسی لیے دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچائیں, ہم اپنے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچائیں, اطمینان کے درجے تک پہنچائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میں درخواست اس لیے ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے, میں دل اطمینان کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ 4 من الطیر, 4 پرندے لے لو, فصرہن, پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں کر کے ان کو مکس کر کے پھر اس کو رکھ دو اور پھر اپنے پاس بلاؤ. ثم جعل علی کل جبل, پھر انہیں ان کے ہر حصے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو, جزءاً ایک ایک حصے کو. ثم ادعوہن, پھر کھڑے ہو کر انہیں پکارو, آواز دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں. یأتینک سعیا, وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. دوڑے دوڑے, سعیا کہتے اڑ کے نہیں, اڑ کے آنے میں ہو سکتا ہے اشتباہ ہو, ہوا کی وجہ سے, بادل کی وجہ سے, چلتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے فرمایا وَعْلَمْ, جان لو اچھی طرح ان اللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کوئی بات اللہ کی قدرت سے, اللہ کی قوت سے, اللہ کی کاریگری سے, تصرف سے باہر نہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن حکمت سے کرتا ہے, حکمت سے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. یہ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا تعارف بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ قدرت میری کیسی ہے. حفاظت کا نظام, راہ بتانے کا نظام, جب بندہ ایمان کی طرف آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی کیسی دستگیری فرماتے ہیں.
اللہ اسے کیسے لے کر چلتے ہیں جب بندہ ہٹ درم ہو جاتا ہے، بدلنا ہی نہیں چاہتا، بڑی سی بڑی نشانی بھی اسے بدل نہیں پاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو پیدا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے تاکہ اللہ کی مانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ جب بھی آیت الکرسی پڑھیں ان مضامین کو استحضار رکھ کے پڑھیں۔ دو باتیں ہیں، آیت الکرسی کو سونے سے پہلے ہر نماز کے بعد اہتمام سے پڑھیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنے مستورات کو یاد کرا دیں تاکہ یہ اپنا وظیفہ بن جائے۔ یہ آیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک یعنی سید البقرہ ہے، پورے سورہ بقرہ کی سردار ہے، جیسے پورے اللہ کے کتابوں کی سردار قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ نے اپنا خوب تعارف فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان